अस्सलाम वालेकुम जी। आ, थोड़ा सा जो है वो बहुत ज़्यादा भाद उड़ाई गई है एक इशू के ऊपर। मेरा दिल था कि आज हम कतर के इशू के ऊपर बात करें। कतर को एक गाली का, मजाक का निशाना बना दिया गया और पाकिस्तान के अंदर एक सियासी पार्टी और पाकिस्तान के अदारे जो हमसे बाकायदा हैं बहुत बड़ा बजट लेते हैं, उनके तहत चलने वाले जो अकाउंट्स थे, उनसे कतर और कतरी को एक गाली बना दिया गया। बेसिकली पहले हमें देखना चाहिए या सोचना पड़ेगा कि कतरी हैं कौन। कतर इस खित्ते की एक पुरअमन कौम है। बेसिकली तो वो सऊदीज़ ही हैं। बेसिकली तो वो सऊदीज़ ही हैं या सऊदीज़ के एक कबीला है। हिजाज़ वाली साइड के कबीले जो हैं वो ज़रा अज़मत के कोहे अमालिया पे बैठे हुए हैं, और ये दूसरी खलीज फ़ारस या खलीज अरब जो है, जो भी अरबी उन्हें खलीज अरब, उसे खलीज अरब कहते हैं, ईरानी उसे खलीज फ़ारस कहते हैं, एक और भी नाम है उसका, ठीक है, लेकिन नामों में जाने की क्या ज़रूरत है। इस साइड के जो हैं ये छोटे छोटे हैं कबाइल, और ये ज़्यादातर मछेरे वछेरे थे। और ये कबाइल जो हैं उन्होंने जैसे उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात बनाई, जैसे उन्होंने ओमान बनाई, और जैसे उन्होंने ये सारी बनाई, तो कतर वाले जो थे इन्होंने सऊदी अरब का वो जो अंगूठा बार को निकला हुआ है खलीज के अंदर 90 किलोमीटर लंबा और 45 किलोमीटर चौड़ा जो है, उसको अपना वतन डिक्लेयर किया। और ये वो इलाके थे जिन्होंने इस खित्ते के अंदर मकामी कुव्वतों से बचने के लिए ब्रिटिश की पनाह ले ली थी, उनकी सिक्योरिटी ले ली थी। ओमान भी उसमें शामिल था, मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतें भी कुछ शामिल थीं, सारी कुछ, और कतर भी उन्हीं में ही था। और ये ब्रिटिश के रूल के अंडर जो थे वो बड़े आराम से काम कर रहे थे। अच्छा, ब्रिटिश ने 1972 के अंदर जब इनको आज़ादी दी तो ब्रिटिश ने यहाँ से फूल फूल के सारा कुछ देख लिया था। अब गैस ही निकली, पेट्रोल नहीं निकला। ब्रिटिश के लिए वो बेकार थे। ठीक है, पेट्रोल होता तो, अब गैस निकल आई तो आप कहेंगे कि गैस, उस वक्त तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आई थी जिसको हम एलपीजी टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें गैस को ठंडा किया जाता है, और ठंडा करके वो जब गैस को जब आप ठंडा करते हैं तो लिक्विड होती है ना, लिक्विड करके वो हैंडलेबल हो जाती है और उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और आगे जाके फिर उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी जो थी, इसके ऊपर जो थे वो तजर्बात नहीं हुए थे, या इस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा नहीं गया था। तो ये 71 के अंदर जब इनको आज़ादी मिलती है, या 72 के अंदर, या ये पूरी अपनी वो आज़ादी का ऐलान करते हैं, तो बीइंग ए पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, ये सऊदीया की तरफ रिवर्ट हो जाते नहीं हुए। उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट बरकरार रखी। नस्ली तौर पे वो सऊदीज़ ही हैं, लेकिन या सऊदीया का अरब का ही एक कबीला है, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बरकरार रखनी शुरू की। बड़े विजनरी लोग हैं। ये जो मोनार्क हैं, ये जो शाह हैं, ये जो हुक्मरान हैं, ये जो बादशाह हैं अरब के, उनमें पहला बंदा था जिसने अपने जीते जी अपने बेटे को जो था वो इक़्तिदार मुंतकिल किया और ख़ुद गोशा नशीन हो गया। वो जो हम बचपन में कहानियों में नहीं पढ़ते कि बादशाह ने इक़्तिदार जो था वो लड़के की शादी अपनी शहज़ादी से कर दी और इक़्तिदार उसके हवाले किया और ख़ुद गोशा नशीन हो गया। ये दिस एग्जैक्टली हैपेंड इन कतर। वहाँ पे जो तमीम है उसको उसके बाप ने बाकायदा इक़्तिदार हवाले किया। लोग कहानियाँ गढ़ते हैं कि जी तमीम ने ये साजिश की, वो की, नहीं, मतलब ट्रांसफ़र हुई, ब्लड लेस ट्रांसफ़र हुई। बाप अभी भी ज़िंदा है, बीमार है बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़िंदा है। मुमलिकत के बहुत सारे मामलात में बेटे को एडवाइस भी करता है, बेटा भी उसको विज़िट करता है रोज़ाना, नहीं तो हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा उसको विज़िट करता है और उसके से एडवाइस सीख करता है। ये बाकी मुनार्क के लिए एक डरावना ख्वाब था। ये बहरीन और कुवैत के अंदर जो बदरूहें मुसल्लत हैं और कई कई दिहाइयों से मुसल्लत हैं, ये भी इसी तरह हुए थे। ये भी किसी न किसी वहाँ पे फॉरेन पावर को से इन्होंने सिक्योरिटी के नाम के ऊपर अपनी वो ली हुई थी कि जनाब हमारी इर्द गिर्द से हमलों पे हिफाजत करेंगे आप, तो वो वहाँ पे उन्होंने फ़ौजें वौजें रखी हुई थी। तो यहाँ पे भी रखा, यहाँ पे भी जब ये कतरी आज़ाद हुए थे इनको फौरी तौर पर सिक्योरिटी पड़ गई, सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी, इन्होंने अमेरिका का एक अड्डा बना लिया। फिर अब विजनरी लोग थे, बड़े बड़े पंगे लेने की शौक थी। अल जज़ीरा उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, उन्होंने वो पंगा लिया ना जी। BBC अरेबिया लॉन्च होना था, सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट थी। जब वहाँ पे लोग ट्रेन हो गए, जब लॉन्च होने लगा, तो उन्होंने तो बताया कि जनाब यहाँ पे तो हिज एक्सीलेंसी और लंबे लंबे खिताबात के साथ नाम आएंगे,
تو انہیں بتایا گیا کہ خبروں میں یہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا پھر BBC عربیہ بھی یہاں پہ بھی نہیں ہوتا. کچھ دنوں کے لیے اس کی ٹرانسمیشن چلی بھی وہاں پہ, لیکن انہوں نے فارغ کر دیا. اب جب وہاں سے سٹاف فارغ ہوا اس کو یہ لے آئے اور انہیں کہا کہ جناب آپ ایک چینل انڈیپینڈنٹ لانچ کریں جو انٹرنیشنل ریپیوٹ کا حامل ہو. تو اسی ٹیم نے لانچ کیا نا جی پھر الجزیرہ. اور پھر جب الجزیرہ بولتا ہے تو پوری دنیا سنتی ہے اس کو, اور دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پہ اس کی اپروچ نہیں ہے. اینی ہاؤ یہ ان کے ایمبیشن کا اظہار ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ ہم پیس بروکر کے طور پہ دوحہ مذاکرات, انوائرمنٹ کے اوپر دوحہ ایگریمنٹ, فلانی بزنس کے اندر دوحہ ایگریمنٹ. وہ اپنے آپ کو انہوں نے اتنا ڈیولپ کیا, وہاں پہ کانفرنسیں کروانے کو فیسیلیٹیٹ کیا, سبسڈائز کیا, پیسے خرچ کیے. لیکن ان کے پاس یہ پیسے آئے کہاں سے؟ ایسا ہوا کہ بھوکے مرنڈے سن, تیل ہے گا کوئی نہیں سی, تو گیس ہی سی. گیس کی ٹیکنالوجی جو تھی اس کے اوپر کام شروع ہوا. اور یہ جو تھے اس زمانے میں نا اپنے گزارے کے لیے یہ امارات سے اور سعودی عرب والوں سے, ریاض والوں سے جا کے نا کوئی تھوڑے بہت حالات بڑے تانگے گینے تھے, کچھ دیو ہیں. تو یہ لینے میں نے آیا کرتے تھے نا. یہ جو تمیمے کے ابا جو ہیں, تمیمیہ یرکینہ, تمیم المجد کا نعرہ لگ گیا نا, تمیمیہ یرکینہ ہے. تو تمیم کے ابا جی جو تھے, بلکہ ہاں ابا جی تھے میرا خیال, دادا نہیں تھے یا شاید دادا تھے, بہرحال جو بھی اس وقت تھے وہ ابا ہی تھے. ابا جو تھے وہ لینے آیا کرتے تھے وہاں سے. تو وہاں پہ جو بزنس مین تھے ان سے بھی ملاقات ہو جاتی. تو بزنس تو وہاں پہ تھا کوئی نہیں, تو وہاں پہ ایک عجیب و غریب چیز ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اسٹیل مل لگنا شروع ہوتی ہے. سارے عربے آ کے دیکھنا شروع کرتے ہیں اسٹیل مل کون لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹیل مل جی میاں شریف لگا رہا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے, یہاں سے بھٹو صاحب نے ان کی سارے ایسٹس نیشنلائز کر لیے تھے, اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو آگے کچھ نہیں ہے. تو وہ یہاں سے گئے اور پھر میاں زر سے بھی پیسے ادھار وہ سارا کچھ کرا کے وہاں پہ, اور وہاں سے بینک پہ لون لیا. اب اگر آپ 70s میں دیکھیں تو کتنی کہ کمپیوٹر تو آیا ہی نہیں تھا نا. 85 کے بعد آیا ہے دفتر کے اندر کمپیوٹر. تو مطلب ارلی 80s کے بعد آیا ہے نا کمپیوٹر دفتر کے اندر. اس سے پہلے تو نہیں تھا دفتر میں کمپیوٹر. کہیں سائنس کی ریسرچ کے اندر, کہیں وہ یا اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر, یا ایویونکس یا ایویشن کی ڈیزائننگ کے اندر کہیں استعمال ہوتا ہوگا, لیکن عام آفس میں تو نہیں تھا. تو عام آفس میں جب آیا ہے یہ کمپیوٹر, تو ظاہر ہے جب کمپیوٹر نہیں تھا تو آٹومیشن کا کوئی موڈ نہیں بنتا تھا, اور لیجر جو تھے وہ 1 دہائی سے زیادہ رکھے ہی نہیں جا سکتے تھے, لہذا وہ ضائع کر دیے جایا کرتے تھے. تو اس وقت جو تھا, جس طرح ہم نے گوادر نہیں خریدا تھا, ہے نا, ایک بندہ ہوٹل میں آ کے ٹھہرا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ امان ہے, ہم امان ہوتے ہیں, ہمارے پاس گوادر ہے, ہم دینا چاہتے ہیں. میری انڈیا کے جو ہے وہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہے, نہرو سے, تو وہ مان ہی نہیں رہا. وہ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں لینا. تو اب میں بتاؤ اس کو کیسے قائل کروں. تو اس بندے نے جناب فیروز خان اون سے رابطہ, تو وہ سارا سلسلہ. تو پھر فیروز خان اون نے کہا جن نے پیسے لینا دے گوادر پھاڑ لے. ٹھیک, تو نہرو صاحب اس لیے نہیں آنا چاہ رہے تھے نا کہ اگر وہ ادھر آتے تو پھر ہم بھی تو حیدرآباد دکن جاتے نا, تو پھر ہم بھی تو جوناگڑھ منادر سکم تک جاتے نا. ٹھیک ہے نا, پنگا ہو جاتا نا. تو نہرو صاحب جو تھے ڈپلومیٹ آدمی تھے نا, تو انہوں نے کہا نہیں جانا. تو گوادر ہم نے خرید لیا. بالکل اسی طرح وہاں پہ جو تھا ایک ملاقات ہوئی, اور انہوں نے کچھ پیسے ویسے ان سے مانگے. اب چونکہ ادھر سے بینکوں کی کریڈٹ لائن بھی اوپن تھی, اور ادھر سے جناب پاکستان سے بھی لون مل گیا ہوا تھا, اور اسٹیل مل بھی بن گئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا, تو فلو چل پڑا تھا, اور وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی. اور انہوں نے جناب اپنا لوہا جو تھا وہ سونے کے مول بیچا ان دنوں وہاں پہ, ورنہ تو سارا امپورٹ ہو رہا تھا نا. تو امپورٹ اتنی دور سے آتا تھا, تو فریٹ وریٹ کے اندر کمپٹیشن میں تو مارجن بہت زیادہ تھے. تو انہوں نے کچھ پیسے ویسے دیے, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ دیے, 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ دیے, 3 دفعہ نہیں 4 دفعہ دیے. اس کی ظاہر ہر سال بابے نو عادت پہ آ گئی نا منگن دی, تو بابا آ جاتا سی, تو میاں صاحب دے دیں دے. پھر خیر یہ واپس آ گئے 82 کے اندر, لیکن وہ مل وہاں پہ رہی, اور پھر نہیں چلی کچھ عرصہ, کیونکہ عربیوں کو تھا کہ یہ یہاں پہ آگے اتنے پیسے کما رہا ہے. لوکل عربی تو بیسیکلی میں نے بتایا تھا نا کہ کٹیا کمیونٹی واقعہ ہوا, تو وہ جناب مل بند ہو گئی. پھر انہوں نے قبضہ بھی کر لیا, اس کو ٹیک اوور بھی کر لیا, ان کو کچھ ادائیگی کر دی. تو یہ پھر پیسے جو تھے وہ سعودی عرب کے راستے نکال کے واپس لائے. اس وقت وہ والی نہیں تھی جی آن لائن ٹرانزیکشن چٹ مل جائے, وہ نہیں تھا ظاہر ہے.
اب جناب 94 کے اندر پھر بریک تھرو ہو گیا. بریک تھرو کیا ہوا؟ LPG. برٹش نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور ایک ٹیکنالوجی دریافت کی, اور ٹیکنالوجی کو آپ نے پھر ایک بڑی پریکٹسیبل انفراسٹرکچر کے اندر ڈھالنا ہوتا ہے, یعنی فیکٹری لانی ہوتی. تو فیکٹری لگائی اور 94 کے اندر انہوں نے LPG جو تھی اس کے بعد پھر اس پہ کام شروع کیا, انویسٹمنٹ پکڑی. ناؤ پر کیپیٹا انکم کے حوالے سے ہیں تو وہ 2.25 لاکھ ہی نا, باقی تو سارے خارجی ہیں, باہر سے گئے ہوئے ہیں. تو 2.25 لاکھ کی آبادی پہ اگر ان کی انکم ڈیوائڈ کی جائے تو ہائیسٹ پر کیپیٹا فی کا آمدنی ہے ان کی. ٹھیک ہے. اب جب وہ امیر ہوئے تو انہیں ابے نے کہا کہ پتر عہدے کو میں ادھار لے آیا. اب دوحہ کو وہ کتنا کو بنا سکتے تھے یا کتنا کو بنائیں, تو انہوں نے کیا کیا, دنیا بھر کے اندر ریئل اسٹیٹ خریدنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اس وقت تو سب سے بڑے انویسٹر ہیں جی برطانیہ کے اندر ریئل اسٹیٹ. بہت بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں وہ قطریوں کی ہوں گی, امریکہ کے اندر. ٹھیک ہے. دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑا, پیرس کے اندر ہے ریئل اسٹیٹ کے سب سے بڑے, سعودیہ کے اندر ہے, UAE کے اندر ہے, بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں قطریوں نے وہاں پہ کہ اپنے دوحہ میں کتنی کو بنا لیں گے. ٹھیک ہے. پیسے بڑے تو وہ دنیا بھر کے اندر بناتے ہیں. تو لہٰذا جب وہ حساب کتاب ہوا کہ جناب اتنے پاؤنڈ آپ نے ہم سے لیے تھے تو اس کا کیا کرنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جناب اس کو ایڈجسٹ کر دیں کسی میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ہمارے ایون فیلڈ والے میں ٹھہرا کرتے تھے یہی آپ کو پسند ہے تو رکھ لیں. انہوں نے کہا ہاں ہمیں یہ بڑے پسند ہیں, تو انہوں نے رکھ لیے. اب یہ اس طرح کی ٹرانزیکشن تھی, ڈیلنگ تھی, اس کو آپ جو مرضی مطالب پہنا لیں. ٹھیک ہے. گالیاں ہی دینی ہے نا, بکواس ہی کرنی ہے نا, جھوٹ ہی بکنا ہے نا, اور اپنے بولے گئے جھوٹ کے اوپر ایمان لانا ہے. اور جب آپ اپنے بولے گئے جھوٹ کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو سعودیہ میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پریپوزیشن تھی جی, یہ ایک بات تھی جو میں نے کہا کہ قوم کو بکواس تو سنائی گئی, پروپیگنڈا تو سنایا گیا, جھوٹ تو ان کے سامنے بولا گیا. کوئی سچ تو بولے, کوئی سچ بھی بول دے یار. بچے کے پاس آپشن تو ہو نا, وہ دونوں باتیں سن کے فیصلہ کر سکے. وہ ذہنی طور پہ مجہول ہی تو نہ مر جائے اس دنیا سے. ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کی قسمت میں لکھ بھی دیا گیا ہوا ہے. تو اس طرح قطر جو تھا وہ قطر بنا, اور قطر ہے ریچسٹ اس وقت کنٹری ہے. ٹالرنس بہت زیادہ ہے ان کی. ٹھیک ہے. ان کے لوگ اپنے آپ کو خدا نہیں سمجھتے. تمیم صاحب جو ہیں وہ اپنی وائف سمیت جو ہے وہ مارکیٹس کے اندر شاپنگ کرنے آتے ہیں. اگرچہ وہ سمبولیکلی ہوتا ہے لیکن وہ آتے ہیں. وہ گاڑی پہ خود ڈرائیو کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. جب موسم اچھا ہو قطر کا, مجھے جب میں وہاں پہ تھا تو بتایا گیا کہ وہ گاڑی پہ خود بھی ڈرائیو کرتے ہوئے بغیر پروٹوکول کے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لوگ ان کے لوگ ان سے لو کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے وہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو بھی خاصا آسان رکھا ہوا ہے. جب اتنی زیادہ انکم ہوئے تو لوگوں نے کیوں نہیں جناب کیوں ہوتے کھانڈیاں بوریاں پھجوائیاں جا سکتی. ٹھیک. خیر یہ تھا جی کہ قطر جو تھا, ہم نے قطر کو ایک گالی بنا دیا ہے, اور گالی بھی دیتے ہیں اور پھر ان سے مانگنے بھی جاتے ہیں. ایک کام کرو نا, چوڑے دی آکڑ. ٹھیک ہے نا. خیر ایسی بات تھی. تو سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے پروپیگنڈے کے اوپر بلیو کر لے. خدا را اس سے بچے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کریں اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں.